السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کل جو ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا، اصل میں بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ توحید کی اقسام میں سے تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اس پر ایمان لانا. توحید کی اقسام میں سے تیسری قسم، اس پر ایمان کس طرح لایا جائے گا، اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی. اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ حقیقی ایمان لانے میں جو کچھ لوگوں ان کو کیا اعتراض تھا، اور پھر انہوں نے حقیقی طور پر معنی نہ لیا بلکہ اس کی تعویل کی. پھر تعویل میں جو اعتراضات سامنے آ رہے تھے، پھر اس کی جگہ تعویل کی جگہ یعنی تعویل کو چھوڑ کے انہوں نے پھر تعطیل کی، یعنی اسماء صفات کا انکار کر دیا. اور پھر ظاہر سی بات ہم نے کل ڈسکس کیا کہ تعطیل میں بھی کچھ اعتراضات آ رہے تھے، اس لیے کچھ گروہ فلاسفہ کے کچھ گروہ نے اس کو تفویض کی، یعنی ہمیں معنی سرے سے معنی ہی نہیں پتا. تو سرے سے جب معنی ہی نہیں پتا تو اس پر بھی اعتراض آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ کلام کیا ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ شریعت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان ہے اور قدح واقع ہوتی ہے. تو لہٰذا پھر جب یہ تعطیل اور تفویض یہ سارے حد درجے کی نگیشن ہے، یعنی ہم مانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر اس کے ریاکشن میں ظاہر سی بات ہے جب یہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو انکار کر دیا، تو پھر اس کے ظاہر سی بات ہے اس کا ریاکشن بھی اتنا ہی ایکسٹریم ہوگا. تو اس کے ریاکشن میں جو ہے وہ کچھ ایسے گروہ، کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے تمثیل اور تشبیہ دے دی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو اتنا مانا کہ اس میں غلو کیا، اس میں حد سے زیادہ، یعنی ماننے میں، اس بات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ماننے میں غلو کا شکار ہوئے، اور اس حد درجے تک مانا کہ پھر وہ تشبیہ اور تمثیل میں جا گرے. تو یہ ہے پورا ایک جو ایشو کا جو ایک اصل ہے، جو فاؤنڈیشن بنیاد ہے اس پورے اسماء و صفات کے مسئلے کی. اس کا میں نے آپ کو صرف آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کیا ہے کہ یہ ہم کیوں اس طرح کی تعریف کیوں کریں کہ اسماء صفات پر ایمان ایسے لایا جائے گا جیسے کہ جو اپیرنٹ اور ظاہری معنی ہے، اور جو راجع معنی ہے، جو سامنے اپیرنٹ معنی ہے، بغیر تعویل کے، بغیر کیفیت بیان کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تفویض کے، بغیر تشبیہ اور تمثیل کے. تو اس تعریف کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ ان پانچوں یا جو ہم نے 6 ذکر کی تھی، یعنی پانچوں گروہ کی ہم نفی کر دیں. یعنی یہ پانچوں اور 6 یعنی جنہوں نے تشبیہ دی، تمثیل کی، تعطیل، کیفیت بیان کی، ان سب کی ہم نفی کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ایسے ہی مانیں جیسے کہ اس کے ماننے کا حق ہے، یعنی حقیقی اور ظاہری معنی. کیونکہ بائی ڈیفالٹ جب صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی اس کا ظاہری معنی نہیں لیں گے بلکہ اس کا جو دوسرا یعنی مجازی معنی لیں گے یا میٹافوریکل انٹرپریٹیشن کریں گے. کیونکہ اگر تعویل اگر حق ہوتی، صحیح ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں. کیونکہ بائی ڈیفالٹ پوزیشن، اصل پوزیشن تو یہی تھی کہ جو اپیرنٹ میننگ ہے ہم وہی لیں گے. تو جو لہٰذا ہم ڈیفالٹ پوزیشن، اپیرنٹ پوزیشن پہ ہی رہیں گے اور ہم ان سب کی نفی کریں گے. یہ سوال ہے کہ یہ سب کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ الحاد ہے. جی ہاں، یہ اللہ کے اسماء اور صفات کے ساتھ الحاد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں الحاد کا شکار ہوئے ہیں.
यानी हक से अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात में इल्हाद है। तो इसलिए जब बातिल ग्रोह पैदा हुए, शर तारीफात अपनी तारीफ में, अपनी डेफिनेशंस में कैद लगाना शुरू की। मिसाल के तौर पर हम ये कह देते कि अल्लाह ताला के अस्मा सिफात पर ईमान लाना जो कुरान और हदीस में, लेकिन जब बातिल ग्रोह सामने आते रहे और ये तातील और तावील और तशबीह के कायल हुए, तो फिर हमें इनको नेगेट करना पड़ा और हमें अपनी डेफिनेशन में, अल्लाह ताला के अस्मा सिफात की डेफिनेशन में हमें ये सारी चीजें जो है वो शामिल करनी पड़ी कि अल्लाह ताला के अस्मा सिफात पर हम ऐसे ईमान लाएंगे बगैर तावील के, बगैर तातील के। ठीक है, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये मसला वाज़ेह हो गया होगा। अब हम आते हैं किताब पर। किताब पर पेज नंबर 11, पेज नंबर 10 में तौहीद अक़साम और फ़वाइद। ये पेज नंबर 10 मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, बल्कि आप खुद ही पढ़ लें, क्योंकि मैं ये आपको समझा चुका हूं। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, 12 और 13, ये 4 पेजेस के मैं कॉन्सेप्ट आपको 1-2 क्लासेस में समझा चुका हूं, लिहाजा आप इसको खुद पढ़ें। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन है पढ़ने में, तो फिर आप इंशाल्लाह सवाल कर लें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एक सवाल है कि ज़ाहिरी माने पर थोड़ी वजाहत कर दे। मेरे ख्याल में मैं इस पे जो है वो काफ़ी हद तक वजाहत कर भी चुका हूँ कि ज़ाहिरी माना बाय डिफ़ॉल्ट जो माना लिया जाता है, जो कलाम से समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, अल्लाह ताला समी और बसीर है। तो ज़ाहिरी माना क्या है इसका? अल्लाह ताला समी है, खूब सुनने वाला है। तो अल्लाह ताला की समा, अल्लाह ताला के सुनने को ये सिफत है, ये अल्लाह ताला के लिए साबित की जाएगी, इसमें तावील नहीं की जाएगी। अब जैसे कि जब अल्लाह ताला, जैसे कि कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला जहां अपने गुस्से का जिक्र करता है कि अल्लाह ताला गुस्सा होता है इन लोगों से, तो जो लोग तावील करते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला यानी ये अल्लाह ताला का गुस्सा अपेरेंट और ऑब्वियस और ज़ाहिरी माना पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसकी तावील की जाएगी। और वो तावील करते हैं कि अल्लाह ताला के गज़ब, अल्लाह ताला के गुस्से का मतलब अल्लाह की सजा। यानी जहां पे ये लिखा है कि अल्लाह ताला गुस्सा होता है, तो वहां पे तावील की जाएगी कि अल्लाह ताला सजा देता है। हालांकि सजा देना ये गुस्से का नतीजा है, गुस्से होने का नतीजा है सजा देना। सजा देना बेआईन ही गुस्से का माना नहीं अदा करता। तो असल में ये लोग अल्लाह ताला की सिफत को इनकार करके फिर तावील करते हैं, क्योंकि इनकी अकल में अल्लाह ताला का गुस्सा होना ये साबित नहीं होता। इनकी अकल नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? गुस्सा मखलूक भी होती है, गुस्सा मखलूक भी होती है। और गुस्सा जो है वो गुस्से से खून जो है वो दौड़ता है। और तो वो इस तरह की, क्योंकि मखलूक तो अपने एस्पेक्ट से गुस्से को समझती है, और फिर वो जिस एस्पेक्ट से गुस्से को समझती है वो एस्पेक्ट वो अल्लाह ताला पर कयास करती है। यानी मखलूक को तो सिर्फ वही पता है ना कि गुस्सा क्या होता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर वो एक्सपीरियंस जो है वो अल्लाह ताला पर कयास करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के लिए जायज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए अगर गुस्सा मानेंगे तो इसके लिए जिस्म लाजिम आएगा, जिस्म लाजिम आएगा और तशबीह लाजिम आएगी, तशबीह लाजिम आएगी तो खालिक और मखलूक में तशबीह हो जाएगी। लिहाजा गुस्से की मैं तावील कर दूं। लिहाजा मैंने पहले ही बता चुका हूं, जब वो तावील करेंगे सजा के साथ, तो फिर मखलूक भी सजा देती है और खालिक भी सजा देता है, तो वहां पे भी तशबीह लाजिम आ रही है। गुलूव की मिसाल, यानी गुलूव कहते हैं एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट करना यानी जितनी उसकी लिमिट है उससे ज्यादा हद दर्जे तक बढ़ा देना। मिसाल के तौर पर जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने में गुलूव किया, एग्जैजरेट किया, यानी नबी से ऊपर यानी इतनी तारीफ की उनकी कि अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, इसको कहते हैं गुलूव। ठीक है, हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये आप बाकी खुद पढ़ लेंगे, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं।
دیکھیے پیج نمبر 14 ہے, پیج نمبر 14. سوال ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اچھا ایک سوال آیا ہے, وہ لاسٹ سوال بس میں دیکھ لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. بڑا سوال ہے, چھوٹے چھوٹے سوال بھیجیں, ٹائم کی کمی ہے تو. یہ جو ہے آپ کا سوال آیا ہے, مریم مصباح کا سوال آیا ہے کہ تفویض دو طرح کی ہے. ایک تفویض یعنی معنی, ایک تفویض کا تعلق ہے کہ معنی کو یعنی میننگ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا, اور دوسرا ہے کہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہی ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ کیفیت کو سپرد, کیفیت کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن وہ بٹ دے ڈو ناٹ ریجیکٹ دا میننگ. ہاں میننگ کو ثابت کرتے ہیں رادر. تو پھر سوال کیا ہے بڑا سا, اٹ مینس وی افرم دا میننگ بٹ فار ہاؤ اٹ از دیٹس ان دا نالج آف اللہ, دیٹ از واٹ وی کلیم وداؤٹ تفویض. دیکھیے سوال تھوڑا بڑا, ایگزیکٹلی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کا سوال کیا ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. آپ نے جو پوائنٹ چھیڑا ہے وہ تھوڑا, تفویض جو ہے اہل السنہ کیفیت میں تفویض کرتے ہیں, کیفیت میں تفویض کرتے ہیں, یعنی کیفیت کیسی ہے یہ اللہ کو پتا ہے. کیفیت میں ہم مانے, کیفیت ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن معنی کو میننگ کو ہم افرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غصے کا کیا معنی ہے ہر انسان جانتا ہے, تو معنی غصے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی شان کو لائے گا. تو لیکن جو مفوضہ ہیں, جو کہ اصل جو گروہ تفویض جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ معنی کی میننگ کی بھی تفویض اللہ کے تفویض کرتے ہیں, یعنی میننگ کو بھی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اگر میننگ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر ہم یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میننگ کو سپرد کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میننگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بتایا ہے کہ یہ قرآن مبین ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے قرآن نازل کیا تھا کہ آپ لوگوں پر وضاحت کر دیں. وضاحت ہے ہی وہ چیز, تو وضاحت معنی کی وضاحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر سینس میں وضاحت ہو, لیکن پلین سینس میں وضاحت کلیئرٹی ہے. کیفیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتائی؟ ہو سکتا ہے ہماری عقل جو ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکتی ہے, اور ہماری عقل اس مقام پر نہ ہو. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. سوال ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے, عرش پر بلند ہے. عرش پر مستوی ہے یا عرش پر بلند ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے, بس وہ عرش کے اوپر اس کے پاس ہے, یعنی کتاب وہ اس کے پاس ہے. اور وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ, وہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے, عِنْدَهُ اس کے پاس, فوق العرش عرش کے اوپر. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں؟ اب دیکھیں عام لوگوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ تصور کہاں سے آیا؟ اگر میں اس عام ایک لے پرسن, ایک نارمل ایک عام آدمی سے میں پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. پھر میں اس سے دوسرا سوال کروں گا کہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہاں موجود ہے بالذات, ذات اپنی ذات کے ساتھ فزیکلی یہاں پہ موجود ہے. ہر جگہ سے مراد تو یہی ہوتا ہے. وہ کہے گا نہیں جی, مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ بالذات ذات کے ساتھ فزیکلی یہاں موجود ہے, بلکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ ہماری وہ ہماری شہرت سے واقف ہے, وہ ہماری ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, علم رکھتا ہے. یہ مراد ہے. لیکن یہ تو لے مین کا تصور ہے نا.
کچھ مسلمانوں میں گروہ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ تصور یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ تصور حقیقی طور پر ان کے ہاں پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بالذات اپنی ذات کے ساتھ اپنی ذات سمیت ہر جگہ موجود ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو کہ اللہ تعالیٰ خود بذات خود فزیکلی ہر جگہ پوری کائنات میں ہر جگہ، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فزیکلی موجود نہیں ہے. یہ میں اس باطل گروہ کا تصور بتا رہا ہوں کہ وہ جو باطل گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ فزیکلی بذات خود موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود نہیں ہے. یہ ایسا عقیدہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا عقیدہ رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، یہی فلاسفرز والی یہ ریشنالٹی جو یہ اپلائی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تم اللہ تعالیٰ کے لیے اگر تم کوئی بھی اسپیس ڈیفائن کرو گے، کوئی جگہ ڈیفائن کرو گے، اگر اس کو اسپیس میں کنفائنڈ کر دو گے، جیسا کہ تم کہتے ہو، یعنی اہل السنہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیس کو ڈیفائن کر دیا، تم نے کنفائن کر دیا اللہ تعالیٰ کو ایک پرٹیکولر اسپیس میں. جب تم نے ایک پرٹیکولر اسپیس میں کنفائن کر دیا تو پھر پرٹیکولر اسپیس میں یعنی اسپیشل ہونا، متحیز ہونا، ایک جگہ میں ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، یہ خالق کی صفت نہیں ہے. وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. تو لہٰذا جب تم اللہ تعالیٰ کو اسپیشل قرار دو گے، اسپیشل یعنی اسپیشل نہیں، اسپیشل SPATIAL، یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کو جگہ متعین کر دو گے اللہ تعالیٰ کی، تو تم نے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دے دی، کیونکہ جگہ کا متعین ہونا یہ فزیکل باڈیز کا خاصہ ہے، یہ مادے کا خاصہ ہے، فزیکل اینٹیٹیز کا خاصہ ہے کسی ایک جگہ میں کنفائنڈ ہو جانا. کیونکہ فزیکل باڈیز کی ڈیفینیشن یہی ہے جو اسپیس کو آکیوپائی کرے. فزیکل باڈیز وہ ہوتی ہیں جو ایک اسپیس کو آکیوپائی کرے، جو ایک جگہ میں پائی جائے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ فزیکل باڈیز کا خاصہ ہے، اور فزیکل باڈیز جو ہیں وہ مخلوق کا خاصہ ہے، مخلوق ہوتی ہیں فزیکل باڈیز. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیس کنفائن کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جب تم نے اسپیس کا تصور دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم نے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ اعتراض ہے. تو اس لیے وہ الرحمن علی العرش استویٰ یہ آیت کو اس آیت کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت کا لٹرل پلین سادہ سا تصور کیا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. اس آیت کے سادے سے تصور میں اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیس کا تصور ہو رہا ہے، اسپیس یعنی جگہ کا. تو وہ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ متعین ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ مراد نہیں ہے. وہ تعویل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ غلبہ، استوا بمعنی استولا، استوا بمعنی استولا یعنی غلبہ، کہ رحمان نے عرش پر غلبہ پایا. دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے انہوں نے تعویل کی، ری انٹرپریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ یہ فگریٹو ہے، یہ محاورہ ہے، یہ فگریٹو ہے، یہ لٹرل پلین سینس اپیرنٹ سینس میں اس کو نہیں لے جائے گا. اگر اپیرنٹ سینس میں اس کو لیں گے تو خالق کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی. جب خالق کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لیس کمثلہ شیء، اس کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جب تم نے الرحمن علی العرش استویٰ کہا تو پھر تم نے خالق کو مخلوق کی مثل ٹھہرا دیا، جو کہ صحیح نہیں. اہل السنہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ اس کو پلینٹ اپیرنٹ ظاہری معنی پر ہی لیا جائے گا. الرحمن عرش پر مستوی ہے، یہی معنی لیا جائے گا. الرحمن عرش پر بلند ہے، یہی معنی لیا جائے گا. البتہ بات رہی تمہارے اس اعتراض کی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیس ڈیفائن ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیس آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، تو بھائی یہ تم اپنی عقل سے سوچ رہے ہو نا، یہ تم قیاس کر رہے ہو مخلوق کو خالق پر، پھر خالق کی صفات کو نفی کر رہے ہو. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی محدود عقل میں، تم اپنی جو تمہاری محدود عقل کہتی ہے تم اس کو اس طرح سمجھتے ہو. یعنی تمہارے لیے کسی چیز کا تصور ایک سپیس میں ہونا، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی تصور ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا تم کیا کر رہے ہو؟ تم مخلوق، پہلے تم یہ کرو، پہلے تم مخلوق کو، کیونکہ تم جو تجربہ کرتے ہو وہ مخلوق کا ہی کرتے ہو. جب تم مخلوق کا تجربہ کرتے ہو تو تم ہر چیز کو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق کے سینس میں، مخلوق کے رسپیکٹ میں سمجھنے لگتے ہو، اور مخلوق کی چیزیں اللہ تعالیٰ پر قیاس کر دیتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ تشبیہ آ جاتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اہل السنہ کہتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہمیں نہیں پتا کیفیت، ہمیں نہیں پتا. ہمیں کیفیت پتا ہوگی تو ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کے لیے اسپیس آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ہمیں پتہ ہے، کیفیت ہی نہیں پتا، بس ہمیں یہ پتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. واضح ہے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ؟ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. فگریٹو انٹرپریٹیشن آف استوا، استولا یعنی غالب ہونا. تو یہ کہتے ہیں استوا، استوا کا معنی چڑھنا، بلند ہونا. استوا کا معنی چڑھنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر چڑھا ہوا مستوی ہے، بلند ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فگریٹو ہے، یعنی استولا، غلبہ یعنی غالب ہوا. اچھا، پھر یہ دوسری آیات لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. تم دو نہیں ہوتے لیکن تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تم تین نہیں ہوتے لیکن چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے فزیکلی. تو پھر اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں وَهُوَ کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، وتھ، ساتھ. لیکن ماں کا ترجمہ، ماں ساتھ ہونا، یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ساتھ ہونا یعنی فزیکلی ساتھ ہونا. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چل رہے تھے ایک رات میں، ہم جا رہے تھے، ہم دوست ایک رات چل رہے تھے اور جا رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ چاند فزیکلی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ نہیں. تو وہاں پہ ساتھ یا ماں یا مائیت کا معنی کیا ہے کہ وہ ہمیں دکھ رہے، اگرچہ وہ مجھ سے بہت میلوں میلوں دور ہے لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. اسی طرح اگر میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ تم دونوں جاؤ اور یہ کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ میرا یہ کہنا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فزیکلی تمہارے ساتھ ہوں. اگرچہ میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ ماں، یہاں پہ بھی میں نے یہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں پہ یہ تو نہیں نیسیسیٹیٹ کرتا نا اس بات کو کہ میں فزیکلی تمہارے ساتھ ہوں. تو ماں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو یعنی علم کے ساتھ ہے، اور سننے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہے، اور دیکھنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہے. فزیکلی ساتھ ہونا یہ ماں انٹیل نہیں کرتا، نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا کہ وہ فزیکلی ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ ماں مختلف معنوں میں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے واضح کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں بھی اسماء و صفات کی تعویل یا تعطیل کا مسئلہ ایک ہی بنیاد ہے کہ وہ ان کی فلسفی، اور وہ فلسفی چونکہ وہ عقل سے وہ فلسفائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عقل سے وہ فلسفی کے نتائج پر پہنچتے ہیں. تو جو بھی قرآن میں جس کو بھی وہ فگریٹیولی لیتے ہیں تو وہ ان کی اصل یہی ہے کہ وہ ان کی عقل میں نہیں آتی، وہ ان کی عقل میں نہیں آتی. اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ ذکر کر دوں کہ جو لوگ آج کے دور میں تو اتنا ایک
عقل کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی سائنس کو دی جاتی ہے. تو آج کے جو بیچارے کچھ جو اتنا دین نہ پڑھا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے دین نہیں پڑھا ہوا ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ سائنس جہاں پہ اسلام کے ساتھ تضاد میں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس شریعت کی یعنی قرآن اور حدیث کی آیات کی سائنس کے مطابق تعبیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر سائنس نظریہ ارتقاء کا قائل ہے, تھیوری آف ایولیوشن کا سائنس قائل ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, بہت ساری قرآن کی ایسی آیات اٹھاتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, اور اس کی تعبیل کرتے ہیں, فگریٹیولی لیتے ہیں اس آیت کو, لٹرل سینس اپیرنٹ سینس میں نہیں لیتے, ڈیفالٹ پوزیشن پہ نہیں لیتے, بلکہ اس کو فگریٹیولی تعبیل کر کے اس کو ایولیوشن کے مطابق بناتے ہیں. کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ایولیوشن ثابت کی ہے. یہ بڑی غلطی ہے بھائی. سائنس جو ہے وہ قطعی علم تو نہیں ہے نا, سرٹن علم تو نہیں ہے. جو یہ سائنسدان خود بھی تسلیم کرتے ہیں, فلسفی آف سائنس میں اگر آپ پڑھیں گے تو جو سائنسی فلسفہ جو ہے نا, یہ خود سائنس کو, حتیٰ کہ سائنس پرست نہ ہو اور سائنس ریئلزم نہ ہو, تو وہ خود اس کو فلاسفرز آف سائنس جو ہے وہ سائنس کو سرٹن نہیں کرتے. تھیوری آف, جس کو پتا ہے فلسفی آف سائنس, صرف میں اس کے لیے ڈسکس کر رہا ہوں, یہ فالسیفیکیشن ہے. اور تھامس کون کی جو تھیوری آف پیراڈائم ہے, تو وہ سائنس کو سرٹن اور علم تصور کرتے ہی نہیں ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائنس کس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کو یہ پتا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جس کو نہیں پتا وہ صرف سادہ سے یہ سینس سمجھ لیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ کچھ بعض مسلمان کے گروہ جو ہے وہ شریعت کو, قرآن اور حدیث کو کی تعویل کرتے تھے فلسفی کے مطابق بنانے کے لیے. آج موجودہ دور میں قرآن اور حدیث کی تعویل کی جاتی سائنس کے مطابق بنانے میں. تو بھائی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سائنس جو ہے وہ سرٹن نہیں ہے. سرٹن کتنی دفعہ سائنس چینج ہوئی ہے. پہلے آج سے 100-200 سال پہلے جو ہے وہ سائنس بگ بینگ تھیوری کے قائل نہیں تھی, بلکہ اٹرنل, اس یونیورس کو اٹرنل کرا دے, ہمیشہ, یعنی ہمیشہ یہ دنیا ہمیشہ, یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا, کچھ ایسی آیات اٹھائیں اور اس کی تعویل کی, اور پھر اس کی تعویل کی اور یہ ثابت کیا, دیکھیں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. پھر اب جب سائنس نے بگ بینگ تھیوری اور بگننگ آف دا یونیورس کو ثابت کیا, تو پھر اب وہاں پہ یہ, تو کیا قرآن کھیل بن گیا کہ ان کی عقل اور ان کی سائنس کا؟ اس سے لازم نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ جہاں جو سائنس کہتی رہے گی, جہاں چینج ہوتی رہے گی, وہاں یہ اپنے قرآن کی تعبیلات کو اور انٹرپریٹیشنز کو بدلتے رہیں گے. تو پھر اس سے یہ لازم نتیجہ نکلے گا کہ قرآن جو ہے وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کو ثابت نہیں کرتا, بلکہ یہ ایک ریلیٹو ٹروتھ کو ثابت کرتا ہے, جو کہ ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. جس کو سمجھ میں آیا, جو یہ چیزیں جانتا ہے, اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جس کو نہیں آ رہا تو انشاءاللہ یہ پلین سینس میں رکھیں کہ قرآن حدیث کوئی سائنس اور عقل کا کھلونا نہیں ہے کہ اس کو سائنس اور عقل کے مطابق اس کی تعویل کی جائے, بلکہ قرآن ایک سرٹن علم ہے, سرٹن نالج ہے. قرآن جو ہے وہ ایک سرٹن نالج ہے. جی بالکل, ایک صاحب نے ذکر کیا نیوٹونین فزکس اور آئنسٹائنین فزکس. یہ بالکل ایسے, یہ نیوٹونین فزکس کو جو ہے وہ ختم کر دیا, اڑا کے پھینک دیا, اور آئنسٹائن کی فزکس کو کوانٹم میکینکس نے اڑا کے پھینک دیا. تو کیا بار بار ہم ان کو جو ہے وہ چینج کرتے رہیں گے؟ نہیں. تو سائنس, یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سائنسدان خود تسلیم کرتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ تک نہیں لے جاتا. سائنس ایک ایبسولوٹ سرٹن حقیقی حتمی نہیں ہے, لیکن اس کی برعکس قرآن جو ہے وہ حتمی, حقیقی, ایبسولوٹ آبجیکٹو ٹروتھ ہے. اس کے مقابل میں کوئی بھی ظنی چیز آئے گی, کوئی بھی جو ایبسولوٹ اور سرٹن نہیں ہوگی, تو پھر پریفرنس, ترجیح جو ہے وہ قرآن کو ہی دی جائے گی. ترجیح قرآن کو ہی اور حدیث کو دی جائے گی, کیونکہ وہ ان اٹ سیلف ایبسولوٹ ہے. ٹھیک ہے, بس 2-3 منٹ رہ گئے, آگے پھر جو ہے وہ دیکھیں. یہ سوال کر لیں کوئی, پھر انشاءاللہ آگے دیکھ لیتے ہیں.
سوال ہے کہ جو ذاکر نائک جو سائنس کو قرآن کو مطلب سائنس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کیا تھا سوال تھوڑا ایسا ایسا کریں اوپر اسکرول اپ ہوگا. دیکھیں جی بیسک منہج یہ ہونا چاہیے، میتھڈالوجی ہونی چاہیے کہ ہم سائنس کے واقعات کو، سائنس کی تھیوریز کو قرآن سے ثابت نہیں کریں گے. یہ منہج ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سائنس کے تھیوریز کو، کیونکہ تھیوری از ناٹ اے فیکٹ، فیکٹ سے تھیوری بنتی ہے. تو قرآن کسی بھی فیکٹ کو ڈینائی نہیں کرتا، قرآن کبھی بھی فیکٹ کے مخالف نہیں ہوگا. قرآن جو ہے وہ کبھی بھی فیکٹ کے مخالف نہیں ہوگا. تو جو فیکٹ سے ڈیڈیوس کی جاتی ہے تھیوریز، اس کے تعارض میں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں کبھی بھی قرآن سائنس کو قرآن سے ثابت کرنا یہ صحیح منہج نہیں ہے، کیونکہ سائنس چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں اور بہت سارے طریقے ہیں قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. ایک سائنس ہی نہیں رہ گیا ہے کہ ہم یہ چلتے پھریں کہ دیکھیں جی آپ کیونکہ جب ایوولوشن سے پہلے لوگ کریشنزم کے قائل تھے، یعنی کہ یہ دنیا کی اس دنیا کی کہ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ایوولوشن کا تصور آیا. تو جو لوگ اس وقت کریشنزم کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو سمجھتے تھے، آج وہ ایوولوشن کے مطابق قرآن کو سمجھتے ہیں. بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے صرف قرآن کی حقانیت کا. یہ دیکھیں جی، یہ اب ایک بات بالکل ایک یونیورسل رول ہے، دین کی دعوت چاہے وہ کفار ہوں، جس طرح سے انبیاء اور صحابہ نے دینا، کوئی بھی شخص آ کے اس طرح دین کی دعوت نہیں دے سکتا. تو لہٰذا stick to how Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his صحابہ give دعویٰ. جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دعوت دی ہے، اسی طرح کہ جس طریقے سے قرآن کا منہج ہے کفار کو دعوت دینے کا، اسی طریقے سے ہم نے تو ایک سائنس ہی نہیں رہ گیا جس کو ہم ثابت کرتے پھریں اور کفار پر ہم حجتیں قائم کریں. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کلاس آپ کی ختم ہو گئی ہے. ایک سوال ہے اسماء صفات میں غلوف کیسے ہوتا ہے؟ کہ غلوف اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو ماننے میں، افرم کرنے میں، ماننے میں اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے کہ اس کو تشبیہ دے دی ہم نے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.